نے ملتے بھی کوئی نہیں دن، تم روئے بھی نہیں، میں نے بغیر مانگے تمہیں 7,500 آیت والا قرآن عطا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ شان کس کا زیادہ ہے؟ ہمارے نبی ابراہیم نے جو کہا تھا اللہ رسول بھیج، لیکن رسول آئے تو سب سے بعد، لیکن شان میں اپنے سے پہلے نبیوں سے بھی زیادہ ہو۔ آدم ابو البشر ہے نا، پوری بشریت کے باپ، تو بیٹا شان میں باپ سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا شوق ہے مجھے اپنی زیارت کروائیے۔ کیا کروائیے؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میرے ان بھائیوں کو؟ آ رہی ہے؟ یہ دوست جو سنتے رہتے ہیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان آنکھوں کے ساتھ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ مجھے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، شوق ہے میرے اللہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے اگر دیکھنا چاہتے ہو، میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو، پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا پہلے 40 روزے رکھو۔ کیا رکھو؟ کیا رکھو؟ روزے رکھے، اللہ کے بتائے ہوئے روزے رکھے۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ اب گھر چھوڑو، طور پہاڑ کی طرف سفر کرو، گھر چھوڑنا پڑے گا۔ روزے رکھوائے اللہ نے، گھر چھوڑوایا اللہ نے، پھر طور پہاڑ پہ گئے موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی طور پہاڑ کے اوپر پھینکی نا، خر موسیٰ صعقا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھنے والے موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کو دیکھ نہیں سکے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا شوق، اللہ میں تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں پہلے روزے رکھو نا، مر گھر چھوڑو نا، پہاڑ کا سفر کرو نا، چڑھائی کرو نا، میرے نور کی تجلیوں کا سامنا کرو نا، اس کے بعد دیکھا جائے گا ملاقات ہوگی یا نہیں۔ لیکن نمبر آیا مکے کے در یتیم کا، نمبر آیا جناب مرشد کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ان کا نمبر آیا، ان کی باری آئی نا، ان کا زمانہ آیا نا، مکے کے اندر ہانی کے گھر کے اندر جناب محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ رجب کا مہینہ، رات کا تیسرا پہر ہے، تہجد کا وقت ہے۔ اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، او میرے جبرائیل جاؤ نا مکے کی دھرتی پر ہانی کے گھر کے اندر میرا پیغمبر سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے۔ اللہ کیا کرنے جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا او میرے محمد کریم، او میرے جبرائیل اگر جاؤ مکے کی بستی کے اندر جاؤ نا، مکے کی بستی کے اندر ہانی کے گھر میرا پیغمبر سویا ہوا ہے، جبرائیل جاؤ جا کے ہانی کے گھر سے میرے پیغمبر کو جگا کے
کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کا نمبر آیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، روزے رکھنے پڑیں گے، گھر چھوڑنا پڑے گا، طور پہاڑ پہ آنا پڑے گا، نور کی تجلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے بعد بات بنے گی تو دیکھا جائے گا، دیکھ نہیں سکے، زیارت نہیں ہو سکی، بے ہوش ہو کے گر پڑے نا موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آمنہ کے لال کا جب نمبر آیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل میرے پیغمبر کو اٹھا کے جگا کے سونے کی سیڑھیوں پہ سواری کروا کے، براق کی سواری کروا کے عالم مالا تک لے آؤ، عرشوں تک لے آؤ، میں اپنے محمد کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ارے ابراہیم نے جو مانگا تھا، رسولا منہم، اللہ انہی انسانوں میں سے رسول بھیجنا جو ہو تو انسان لیکن نوریوں کا بھی سردار آ جائے۔ اسی دعا کی قبولیت کا ثمرہ محمد مصطفیٰ جبرائیل آئے جگانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا او میرے جبرائیل خبردار، جس کمرے کے اندر میرا پیغمبر آرام کر رہا ہے نا، خبردار دروازہ کھٹکانے کی اجازت نہیں، میرے پیغمبر کے ادب کی خلاف ورزی ہو جائے گی، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میں پیغمبر کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ پھر اندر کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل روشن دان کے ذریعے اندر جا رہا، جبرائیل روشن دان کے ذریعے اندر آئے نا، اندر آئے نا۔ اللہ جگاؤں کیسے تیرے رسول کو؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل خبردار، میرے رسول کو آواز لگانے کی اجازت، پکارنے کی اجازت نہیں، میرے رسول کو آواز لگانے کی اجازت نہیں۔ اللہ پھر تیرے رسول کو جگاؤں کیسے؟ اللہ نے فرمایا او جبرائیل میرے نبی کے قدموں کی تلیوں کو اپنے ہونٹوں سے چومنا شروع کر دے، میرے نبی کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے چومنا شروع کر دے، چوم چوم کے میرے نبی کو جگا، آواز لگانے کی اجازت نہیں، میرے نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جبرائیل نے مصطفیٰ کے قدم چوم چوم کے جگایا، آنکھ کھلی، فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ رات کے تیسرے پہر پہلے تو کبھی نہیں آیا، فرمایا لینے آیا ہوں جناب۔ کس نے بھیجا ہے؟ بھیجنے والے نے بھیجا ہے جناب، لینے آیا ہوں۔ ارے کہاں تک کے لیے لینے آیا ہوں؟ فرمایا عرشوں تک کے لیے لینے آیا ہوں، عرشوں پہ اللہ سے آج تمہاری ملاقات ہے، لینے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا 2 رکعت نفل تو پڑھنے دیں، فرمایا پڑھ لیجئے۔ حرم میں گئے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، جناب نبی کریم نے براق نامی سواری کو دیکھا، جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ سواری پہ سوار ہو جائیے، میں نوکر حاضر ہوں، میں غلام حاضر ہوں، میں سواری کی لوہار پکڑوں گا، میں سواری کی لگام پکڑوں گا۔ اب آپ ایک فیصلہ کرنا، سوال میرا جواب آپ کا ہونا چاہیے۔ جواب سوال میرا کیا ہے یہ بتائیے نا، براق کے اوپر سوار ہونے والے کا شان زیادہ ہے یا براق کی لگام پکڑنے والے غلام کا شان؟ بولے اوپر سوار ہونے والے کا شان زیادہ ہے یا لگام پکڑنے والے کا؟ کس کا شان زیادہ ہے؟ سوار ہونے والے کا شان زیادہ ہے۔ اور سوار ہونے والا کون ہے؟ وہ تو محمد بشر ہے، محمد انسان ہے، محمد خاکی ہے، محمد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے۔ ارے مہار پکڑنے والا وہ تو نوریوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار جبرائیل ہے، جس کے ہاتھ میں لگام ہے براق کی، وہ نوریوں کا سردار اوپر بیٹھتے
شان کس کی ہے؟ حضور کی شان مقام بشریت کے اندر سب سے زیادہ ہے. لے گئے بیت المقدس میں گئے، توجہ ہے، بیت المقدس میں گئے. حضور نے فرمایا گدھے سے بڑا، گھوڑے سے ذرا چھوٹا جانور تھا، میں اس کے اوپر سوار ہوا. جبرائیل نے لگام پکڑی، اس کی رفتار کتنی، توجہ میری طرف، فرمایا حضور نے جہاں تک بندے کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم. براق برق تمہیں، برق دمان ہوتا ہے بجلی، یعنی بجلی دے برابر اس کی رفتار آئی. کوٹ نیند دے گریڈ تجھے شاہ جی میں تو بٹن تلے ہوئے 1 سیکنڈ تو پہلے ایک سو دا بلب بلتا ہے کہ نہیں، اس تو بھی زیادہ ہوتی سواری دی رفتار. بیت المقدس میں پہنچے نا، وہاں اللہ نے انتظام فرمایا، سارے انبیاء مثالی جسموں کے ساتھ موجود تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کے اجساد مثالی عوام موجود تھے. حضور بھی گئے. اللہ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل. ہمارے پیغمبر کا ایک لقب ہے امام الانبیاء. کیا ہے وہ لقب؟ اسی رات معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. وہ کیسے؟ سارے انبیاء موجود، صفے لگ گئی، قطاروں کے اندر سارے انبیاء کھڑے ہیں. جبرائیل بھی آئے، حضور بھی آئے، حضور بھی صفوں کے اندر کھڑے ہو گئے. توجہ میری طرف، سارے ہی انبیاء، امتی تو ہے کوئی نہیں، سارے انبیاء موجود ہیں. مسئلہ پیدا ہو گیا امامت کے مصلی پہ کون آئے؟ امتی ہوتے تو پھر امامت پہ نبی نے آنا تھا نا. تو یہاں سارے کون ہیں؟ سارے. مسئلہ پیدا ہو گیا، ارے امامت کے مصلی پہ کون آنا چاہیے؟ آدم بھی موجود، وہ بھی نہیں آ رہے. نوح بھی موجود، وہ بھی نہیں آ رہے. ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود، وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہے. موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود، وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہے. ساری دنیا کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام بھی موجود، وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہے. عیسیٰ روح اللہ بھی موجود، وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہے. مسئلہ پیدا ہو گیا، ارے سارے مقتدی بننے کو تیار ہیں، امام کون بنے گا؟ حضور بھی صفوں میں کھڑے ہیں. جبرائیل آگے آئے، حضور کے بال مبارک سے پکڑا اور مصلی پہ لا کے کھڑا کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہمت اور مجال نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کی بھی مجال نہیں، سارے نبیوں کی مجال نہیں. یا رسول اللہ آپ موجود ہو، نبی مصلی پہ آ جائے، یہ آپ کی شان اقدس میں گستاخی ہے، اور نبی آپ کی شان اقدس کے گستاخ نہیں ہے. لہذا آپ کی موجودگی میں مصلی پہ کسی اور کو آنے کی مجال نہیں ہے. آپ نماز پڑھائیے. حضور نے سارے نبیوں کی امامت کر کے نماز پڑھائی نا، تو اللہ نے لقب دیا امام الانبیاء. کیا لقب دیا؟ سبحان اللہ، کیا لقب دیا؟ معلوم ہوا کہ حضور کی موجودگی میں کسی کی مجال، سب بولیں جہاں حضور موجود ہو نبیوں کی مجال. آج کا مولوی کہتا ہے، پنجاب کا مولوی کہتا ہے، نبی ہر جگہ موجود بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. پیٹ کا پجاری ملا، لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ مارنے والا ملا، اپنی دنیا چمکانے والا ملا، اللہ کی یاد سے غافل ملا،
بیتوں پہ ایمان رکھنے والا ملا، ایمان کا ڈاکو ملا، وہ لوگوں کو سبق پڑھاتا ہے۔ وہ لوگوں، میرے نبی کی شان ہے کہ میرا نبی حاضر ناظر ہے۔ ایک طرف سبق یہ دیتا ہے کہ میرا نبی حاضر ناظر ہے، اللہ کی صفت نبی کے اندر ڈالتا ہے، نبی کو شان میں اللہ کے برابر کھڑا کرتا ہے، اور دوسری طرف وہی ملا مانتا ہے کہ نبی کائنات کے ہر چپے میں موجود ہے، مسجد میں بھی موجود، بازار میں بھی موجود، ہر جگہ کے اندر موجود، لیکن یہی ملا فجر بھی نبی کو موجود مانتے ہوئے مصلی امامت پہ خود آ جاتا ہے، ظہر کو بھی خود آ جاتا ہے، عصر کو بھی خود آ جاتا ہے، مغرب کو بھی خود آ جاتا ہے، عشاء کو بھی خود آ جاتا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ مسلمانوں، فرقہ واریت کے پیچھے نہ پڑو، فرقوں کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کے قرآن کو سمجھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کا خبر ہے، اور قرآن درس دیتا ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، جہاں میرا نبی موجود ہو وہاں نبی کی بھی مجال نہیں، کسی اور رسول کی بھی مجال نہیں کہ مصلی امامت پہ آ جائے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ملام وہ پیٹ پرست ملام، وہ دین کے ڈاکو ملام، وہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکا مارنے والے ملام، خدا کا نام ہے، ارے خدا کا نام ہے، یا عقیدہ بدل یا مصلی چھوڑ۔ سمجھ آ رہی ہے میرے پٹھان بھائیوں کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دو کاموں میں سے ایک کرنا پڑے گا اس ملا کو، یا عقیدہ بدلنا پڑے گا کہ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر عقیدہ نہیں بدلنا تو پھر مصلی، یہ ملا نہ عقیدہ بدلتا ہے نہ مصلی چھوڑتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ کائنات میں سب سے بڑا گستاخ یہی ملا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا گستاخ یہی ملا ہے۔ اللہ سب کچھ تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ کل 12 ربیع الاول ہے، کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ ایمان کے ڈاکہ مارنے والا ملا جلوس لے کر بازاروں میں کل نکلے گا۔ ہم جی نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، گھوڑے بھی ساتھ، گدھے بھی ساتھ، ڈھول بھی ساتھ، گانے بجانے والے بھی ساتھ، ناچنے والے ناچنے والیاں بھی ساتھ، سب کچھ ساتھ ہے، اور ملا کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی بھی ساتھ کیا ہے؟ موجود ہے، میرا نبی بھی موجود ہے۔ ایک اونٹ، اس کی سواری خالی رکھی ہوگی ساتھ، میں نے خود دیکھا ہے، جلوس میں ایک اونٹ خالی ہوگا۔ کیوں خالی ہے جی؟ اس پر آقا تشریف لائیں گے، اس پر ظالم آقا کو سواری پہ مانتا بھی ہے اور ڈھول بھی بجاتا ہے، آقا کو سواری پہ مانتا بھی ہے اور ڈانس بھی کرتا ہے، آقا کو سواری پہ مانتا ہے اور اونچی اونچی آوازوں سے چیخو پکار بھی کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن سمجھ، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور میرے نبی کے صحابہ، خبردار اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہوئی، اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، انت احبط اعمالکم، میں اللہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہارے اعمال کی کہ تم میرے نبی کی آواز سے زیادہ بلند آوازیں رکھو۔ پیغمبر کے صحابہ کو اللہ یہ دھمکی دے کہ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، تمہارے سارے اعمال برباد۔ اور آج کا پیٹ پرست ملا پیغمبر کی ولادت کے جشن کی خوشی مناتے ہوئے، اپنی طرف سے دنیا چمکاتے ہوئے، پیغمبر کو جلوس میں ساتھ مانتا بھی ہے اور ساتھ ڈانس بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے بڑا گستاخ دنیا میں
یہودی نصرانی ہندو اتنا بڑا گستاخ نہیں ہے نبی پاک کا، ارے اس نے تو مانا ہی نہیں ہے، یہ اس لیے سب سے بڑا گستاخ ہے، مانتا بھی ہے پھر گستاخی کرتا ہے۔ یہ ڈبل مجرم ہے۔ کیا ہے؟ ڈبل مجرم ہے، اللہ کی صفات نبی کے اندر بھی مانتا ہے، مشرک بھی ہے اور گستاخ بھی۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مشرک بھی ہے۔ اللہ ان مشرکین کو ہدایت دے۔ دعا کیا کیجیے میرے یہ بھائی جو رات کو نفلوں میں اٹھتے ہیں رو رو کے، ہمارے ان پنجاب کے مریضوں کے لیے دعا کیا کیجیے، اللہ ان مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ بھی کے بیمار ہیں، بھی کے بیمار۔ کیا ہے؟ بھی کے بیمار۔ ہی والے کون ہے؟ جو یہ مانتے ہیں کہ داتا کون؟ اللہ ہی۔ مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ غوث الاعظم کون؟ اللہ ہی۔ اولاد کے خزانوں کا مالک کون؟ اللہ ہی۔ اور یہ بھی کا بیمار بیچارہ کہتا ہے بابا شاہ جمال تے پتر دے رتالا، کچھ نہیں پلے پیا ساڈے پٹھان گرام۔ یہ کہتا ہے بابا شاہ جمال، بابا شاہ جمال بیٹا دے رتا لال، لال رنگ کا بیٹا پیر سے مانگتا ہے۔ کس سے مانگتا ہے؟ کس سے مانگتا ہے؟ بابا شاہ جمال۔ اور کوئی ظالم یہ کہتا ہے جسے نہ دے مولا، جسے نہ دے مولا اسے دے گجرات والا شاہ دولا۔ ہائے ہائے، اس حد تک انسان گر گیا۔ کہتا ہے جسے اللہ نہ دے وہ گجرات والے شاہ دولا کے دربار پہ جائے، اسے وہاں سے مل جائے۔ ارے اللہ نہ دینے پہ آئے، 120 سال تک زکریا علیہ السلام روتے رہے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے اور اگر اللہ دینے پہ آئے 120 سال کا بوڑھا پیغمبر، دنیا کے سارے اسباب ختم ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر کانپنے لگ گیا، بال سفید ہو گئے، اللہ دینے پہ آئے تو اللہ نے کب دیا؟ نہ دینے پہ آئے 30 سال کی عمر میں نہیں دیا، 40 سال کی عمر میں نہیں دیا، 50 سال کی عمر میں نہیں دیا، 60 سال کی عمر میں نہیں دیا، تیرے پہ آئے تو پیغمبر 120 سال کا اللہ نے یحییٰ بیٹا عطا کیا۔ معلوم ہوا اولاد کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ بھی کا بیمار کہتا ہے، بھی کا بیمار کہتا ہے سلطان باہو کے دربار پہ جاؤ، درخت لگا ہے، نیچے چادر بچھاؤ، اگر بیر کا پھل گر گیا تمہاری چادر پر تو تمہیں بیٹا ہوگا، یہ پیر سلطان باہو بیٹا دے گا، اگر پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی۔ کوئی بیچارہ ہی والا، اللہ کا پجاری، اللہ کو اولاد دینے والا، ماننے والا، اللہ کو داتا ماننے والا پاس سے گزرا، اس نے دیکھا یہ پاگل اللہ کو چھوڑ کے میت سے مانگ رہے ہیں، یہ پاگل اللہ حی القیوم کو چھوڑ کے مردہ پیر سے مانگ رہے ہیں، یہ پاگل اس اللہ کو چھوڑ کے جس کے ہاتھ میں دنیا کے سارے خزانے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں، تو اپنے کفن کے ٹکڑے کا مالک نہیں ہے، نیچے چادر بچھائی ہوئی ہے، تو یہ تو ہندی اس کو دیکھ کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا ارے کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا کسی امید پہ بیٹھا ہوں، اگر پیر گر گیا تو بیٹا دے گا پیر، پتا گر گیا تو بیٹی دے گا پیر۔ اس موحد نے کہا اللہ کے بندے کچھ عقل کر، اگر یہ درخت کی ساری شاخ تیری چادر پہ گر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھ آئی؟ ساری شاخ گر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بیر گرے گا تو ایک بیٹا، دو بیر گریں گے تو دو بیٹے، ایک دو پتے گریں گے تو ایک دو بیٹیاں پیر دے گا، پوری شاخ درخت کی گر جائے تیری چادر پہ تو پھر کیا بنے گا؟ یہ بھی کا بیمار، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کا بیمار۔ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ان بھی کے بیماروں کو۔ دعا کیا کرے اللہ سب مشرکین کو توحیدی بنائے، اللہ بدعتیوں کو بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پاک پیغمبر شان والا رسول، سب سے اونچی شان والا رسول، وہ کیوں آیا؟ اپنی ولادت کا جشن منوانے کے لیے۔ بولے
اگر پیغمبر کی ولادت کا جشن ماننا ضروری ہوتا تو خدا کی قسم پیغمبر کا سب سے بڑا وفادار خادم ابو بکر مانتا. کون مانتا؟ بولیے کون مانتا؟ پیغمبر کی ولادت کا جشن اگر یہ ضروری ہوتا، اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا، خدا کی قسم پیغمبر کی اداؤں کی نقل کرنے والا، پیغمبر کی اداؤں پہ مرنے والا امام عمر دنیا میں اتنا بڑا جشن مناتا کہ اس کے ساتھ کا کوئی اور جشن. لیکن نہ امام عمر نے جشن منایا، نہ امام عثمان نے جشن منایا، نہ ابو بکر یار مزار نے جشن منایا، نہ پیغمبر کے داماد اہل بیت کے سردار حضرت علی نے جشن منایا، نہ پیغمبر کے نواسوں نے جشن منایا، نہ پیغمبر کے صحابہ نے جشن منایا. آج کا ملا جشن مناتا ہے تو اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے. کس لیے مناتا ہے؟ پیغمبر کے نام پہ روٹیاں کھاتا ہے. پیغمبر کی ولادت کے جشن کے نام پہ کیا کھاتا ہے؟ روٹیاں کھاتا ہے. چراغاں کرتا ہے بازار کے اندر چوری کی بجلی کے ساتھ، چوری کی بجلی کے ساتھ کنڈے لگائے. پیغمبر کی ولادت کا جشن، ہائے اللہ، رونے کا مقام ہے. کس کی ولادت کا جشن منا رہا ہے؟ چوری کی بجلی کے کنڈے لگا کر بازار کے اندر لائٹیں سجا کر پیغمبر کی، اس پیغمبر کی ولادت کا جشن منا رہا ہے. اس پیغمبر کی توجہ میری طرف، ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں. اس پیغمبر کی ولادت کا جشن چوری کی بجلی کے ساتھ یہ لائٹیں جلا کر جشن مناتا ہے. جس پیغمبر کے بچپن کا حال سن حضرت حلیمہ سعدیہ، توجہ ہے میری طرف، حضرت حلیمہ سعدیہ پیغمبر کی سب سے پہلی دایا، پیغمبر کو دودھ پلانے والی، وہ مدینہ کے اندر آئی. حضور کو اطلاع دی گئی جناب تمہاری اماں جان اماں حلیمہ تشریف لا رہی ہے. حضور کھڑے ہو گئے، اپنی ماں کے ادب کے اندر حضور کھڑے ہو گئے. یہ تیرے لیے میرے لیے نوجوان یہ سبق ہے کہ ساری کائنات کا سردار محمد ماں سے بھی شان زیادہ ہے، انبیاء سے بھی شان زیادہ ہے، لیکن اپنی دودھ پلانے والی ماں کے شان کے ادب کے اندر آج کائنات کا سردار محمد بھی کھڑا ہے. محمد بھی کھڑا ہے. اپنی وہ کملی، اپنی وہ چادر جس کے تقدس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں. یا ایھا المدثر، وہ چادر اوڑھ کے سونے والے میرے محمد پیغمبر نے اپنی وہ چادر اپنی اماں کے استقبال میں نیچے بچھا دی. اماں آئی، حضور نے اپنے ہاتھ سے دودھ کے پیالے دیے، اماں حلیمہ نے پیے. باتیں ہونے لگی، توجہ میری طرف. اماں حلیمہ کہنے لگی حضور اللہ نے آپ کو نبوت کے عظیم منصب پہ سرفراز فرمایا ہے. میرے بیٹے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، توجہ میری طرف. میرے بیٹے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. بچپن سے وہ سوال میرے ذہن کے اندر ہے، 50-60 سال ہو گئے میرے ذہن کے اندر وہ سوال ہے. اماں پوچھ کون سا سوال پوچھنا چاہتی ہے؟ اماں نے پوچھا بیٹا سوال یہ ہے، جب تو دودھ پیتا تھا میرا، جب تو میرے پاس دودھ پینے کے لیے لایا گیا تھا، میں تجھے دودھ پلاتی تھی، میرا سکا بیٹا اس وقت وہ بھی دودھ پینے کی عمر کے اندر تھا. میں نے اپنے جسم کی چھاتی کے دونوں حصوں کو مختص کر دیا، ایک حصہ تجھے دودھ پلانے کے لیے، ایک حصہ اپنے سگے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے. لیکن اے میرے محمد، اے میرے بیٹے، میں کبھی اپنے دوسرے بیٹے کو تیرے والے حصے پر ڈالتی تو وہ تو دودھ پینا شروع کر دیتا تھا، لیکن کبھی میں تجھے اپنے بیٹے والے حصے پر ڈالتی تو تو دودھ نہیں پیتا تھا. یہ سوال آج تک میرے ذہن کے اندر ہے. فرمایا امام اللہ نے میرے اوپر حرام کر دیا تھا. میرا مرشد، میری تربیت کرنے والا مربی، میرا معلم، میرا استاد، مجھے سکھانے والا میرا اللہ ہے. پیغمبر کا استاد میرا اللہ ہے. اللہ نے بچپن کی اس ادا میں میری ایسی تربیت کی کہ محمد اپنے حصے کا دودھ پینا ہے، بھائی کے حصے کا دودھ نہیں پینا. اگر میں اس وقت بھائی کے حصے کے دودھ کو پیتا، آج جب میں نبوت کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں، میں پیغام عدل دیتا ہوں، لوگوں عدل کرو، مخلوق کو پوجا نہ کرو، خالق
کوئی مجمع سے کھڑا ہو کے مجھے کہتا محمد آج ہمیں سبق دیتا ہے عدل کے، بچپن میں تو اپنے بھائی کے حصے کا دودھ پیتا رہا ہے، تو نے ناانصافی کی ہے، لہذا اللہ نے مجھے بچپن میں بھی ناانصافی۔ وہ پیغمبر جو اپنے بھائی کے حصے کا دودھ نہ پیے تو اسی کے نام کے جشن پر 22 کروڑ عوام کی بجلی میں سے تارے چوری کی لگا کے شہر کے اندر جہاں کرے اور پھر اپنے آپ کو جنتی سمجھے، پیغمبر کا امتی سمجھے۔ خدا کی قسم تو امتی نہیں ہے، تو پیغمبر کا ماننے والا نہیں ہے، تو پیغمبر کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے۔ تیرے جیسا بڑا گمراہ اور گستاخ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ امت کو راہ راست پہ لے آئے، اللہ پیغمبر کی سنت پہ چلنے والا بنائے، ایک اللہ کا پجاری بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔